سورت زلزال مدنی صورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک مرتبہ تلاوت 1000 آیات کی تلاوت کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورہ زلزال اس کی ایک مرتبہ تلاوت آدھے قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے۔ جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ایک مرتبہ تلاوت 10 سپاروں کی تلاوت کے برابر اجر و فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ عظیم سورت ہے اور اس کو یاد بھی کرنا چاہیے تاکہ چلتے پھرتے اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان۔ اور اسے جو آدھے قرآن کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب میں قرار دیا گیا ہے، اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ انسان اس کی زندگی 2 طرح کے حالات میں، ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک اخروی زندگی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اخروی زندگی، آخرت کی زندگی کے بارے میں بڑے جامع انداز سے بات کرتی ہے، اس لیے اسے قرآن کریم کے آدھے حصے کی 15 سپاروں کی تلاوت کے برابر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے اجر کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جو انتہائی انمول اور جامع قسم کی صورت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کے بدلے میں اگر صرف یہ 2 آیات اس سورہ مبارکہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ بھی نازل ہو جاتی تو انسان کو سمجھنے کے لیے کافی تھی، انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے کافی تھی، اسے سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے اذا زلزلت الارض، جس وقت زمین ہلا دی جائے گی، زلزالہا، پوری طرح سے ہلا دی جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر جسے دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت قرآن کریم نے کہا کہ یہ منظر ہوگا۔ سورت کا نام زلزال ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو نام ہے اور جو اس کی پہلی آیت ہے یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زلزلہ۔ عربی زبان کا ایک اصول قاعدہ ہے، جب الفاظ زیادہ ہوں گے تو ان الفاظ کا مطلب بھی وسیع ہوگا۔ زلزلہ کے اندر 4 لفظ ہیں، 2 دفعہ زا ہے، 2 دفعہ لام ہے، اور یہاں پر صرف یہ نہیں فرمایا گیا اذا زلزلت الارض، بلکہ فرمایا زلزالہا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت زمین کے کسی ایک حصے پہ زلزلہ نہیں آئے گا بلکہ پوری کی پوری زمین پر زلزلہ آئے گا، اور ایک دفعہ نہیں آئے گا، فرمایا بار بار آئے گا، اور اس طریقے سے زلزلہ آئے گا جیسے کہ اس زلزلہ آنے کا حق ہے۔ اور قرآن کریم نے سورۃ حج کے آغاز میں یہی فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اتنا زبردست قسم کا زلزلہ ہوگا کہ جن عورتوں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فرمایا ایسا لگے گا جیسے لوگوں پر بے ہوشی مدہوشی کی کیفیت ہے، لیکن وہ بے ہوشی مدہوشی نہیں ہوگی، وہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ ہم نہیں تصور کر سکتے کہ وہ زلزلہ کتنا شدید ہوگا جس کو قرآن کریم ان الفاظ کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ایک عرب نے یہ تعبیر اختیار کی تھی زلزلت الارض زلزالہ، اور وہ یہ کہتا تھا میں نے جو تعبیر اختیار کی ہے، میں نے جو جملہ بنایا ہے یہ بڑا زبردست قسم کا، بڑا فصیح و بلیغ ہے، لیکن جب اس نے قرآن کی آیت سنی نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ قرآن کی تعبیر
قرآن کی جو آیت ہے یہ میری تعبیر سے 1000 گنا زیادہ بہتر اور افضل۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھ۔ اسی کو سورۃ انشقاق میں یوں تعبیر کیا گیا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سارا نکال کر باہر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، بالکل خالی ہو جائے۔ اب زمین کے اندر کیا کیا ہے؟ زمین کے اندر سارے کے سارے انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک اس دنیا میں آئے، اپنے اپنے وقت پہ مرتے گئے۔ کوئی زمین میں دفن ہو گیا، کوئی پانی میں، کوئی جنگلوں میں، کوئی کہاں۔ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ وقت آئے گا زمین اپنے اندر کے بوجھ سارے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اسی کو قرآن کریم نے سورۃ طٰہٰ میں یوں تعبیر کیا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ نکالا بھی جائے گا۔ اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جو قبر پر 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے پڑھی جاتی، اور یہ قبر والے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، یہ اپنے لیے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ وہ تو چلا گیا لیکن میری تخلیق بھی ہو گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اب اگلا مرحلہ میرا بھی آنے والا ہے کہ آج میں اس پہ مٹی ڈال رہا ہوں، کل یہی الفاظ پڑھ کے کوئی میرے اوپر مٹی ڈال رہا ہو۔ اور پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوگا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں زمین سارے نکال کے باہر پھینک دے گی، ڈھیروں کے ڈھیر سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے۔ اور زمین جب یہ سارا کچھ نکال کے پھینک دے گی تو اس وقت قاتل افسوس کرے گا کہ اوہو میں نے اس کے لیے لوگوں کو قتل کیا۔ چور افسوس کرے گا کہ میں نے اس سونے کے لیے، اس پیسے کے لیے، اس خزانے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کٹوایا۔ اور قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے توڑنے والا کہے گا کہ اس پیسے کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں کا حق مارا، غصب کیا، ان کا حق کھا لیا، دبا لیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ لے لو، وہ کہیں گے ہم نہیں لیتے، یہ ہمارے کسی کام کا۔ یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر سے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب باہر نکال دے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے؟ انسان اس وقت جب اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو انسان حیران ہو جائے گا کہ آخر اس زمین کو ہو کیا گیا ہے۔ تو فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا۔ اب زمین اپنے اندر کی ساری خبریں، سارے احوال، سارے حالات وہ بتانا شروع کر دے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین اپنے حالات بتائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہر مرد اور عورت کے عمل کی گواہی دے گی کہ اس نے کون سی جگہ پر، کون سے خطے میں، کون سے علاقے پر کون سا گناہ کیا تھا اور کون سی نیکی کی تھی۔ یہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، گویا کہ جو اللہ کا قانون شہادت ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی گواہی وہ پیش کریں گے، بندوں کی گواہی پیش کریں گے، اعضاء کی گواہی کو بندے کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت زمین کی گواہی بھی بندے کے سامنے پیش کریں گے۔ زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہ نیکی کی، یہ گناہ کی۔
اس موقع پر کی اور اس جگہ پر کی۔ اور آج یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں، چور چوری کر کے جاتا ہے تو اس کے فنگر پرنٹس جو دیواروں پر دروازوں پر ہوتے ہیں ان سے کیا کیا جاتا ہے، اس کی شناخت کی جاتی۔ کتے لا کر سونگھ کر اس کے پاؤں کے نشانات کے ذریعے سے اس کو تلاش کر لیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں کھوجی ہوا کرتے تھے جو کھوج لگا کر چور تک پہنچا کرتے تھے، اور آج کے دور میں اس چیز کو جاننا سمجھنا تو بہت آسان ہو گیا۔ تو انسان پھر کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، میں نے سارے ثبوت مٹا دیے، میرے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا ایسا نہیں، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ اللہ کا حکم آئے گا تو زمین کیسے انکار کرے؟ اللہ کا حکم آئے گا تو زمین کیسے کسی کی گواہی چھپا سکتی ہے جبکہ خود انسان کے اعضاء اس کی مخالفت میں گواہی دے دیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف موقعوں پر اس بات کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا جنگل کے اندر بھی ہو تو وہاں بھی اذان دے کر نماز پڑھو۔ اذان کا بنیادی مقصد تو یہی ہے، لوگوں کو پتہ چلے نماز کا وقت ہو گیا، لوگ آ جائیں۔ لیکن جنگل میں جا کر اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس زمین کو بھی انسان اپنے حق میں گواہ بنا لے۔ کوئی زمین کا خطہ ایسا نہ ہو جہاں انسان نیکی نہ کرے، جہاں جائیں اچھی نیت لے کر جائیں۔ پوری دنیا کے اندر جب بھی سفر کریں اس نیت سے سفر کریں کہ جہاں بھی جاؤں گا جا کے نماز پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، کاروبار تو ساتھ ہوگا، تاکہ یہ زمین انسان کے حق میں گواہی بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا۔ کس وجہ سے اچھا لگتا تھا؟ کہ تیری وجہ سے اس زمین پر نیکی بڑھتی تھی۔ اور جب بدکار آدمی کو رکھا جاتا ہے تو زمین اس کو کہتی ہے کہ زمین پہ جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے تو سب سے بدترین تھا، اس لیے کہ زمین کو اپنے گناہوں سے ناپاک کرتا تھا۔ تو یہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ زمین کے معاملے میں اپنی نگہبانی کرو، حفاظت کرو، یہ زمین تمہاری اصل ہے۔ انسان سب سے چھپ جائے گا، آخر رہے گا تو زمین پہ، زمین سے باہر جا کے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جب اللہ کا حکم ہوگا تو زمین کیا کرے گی؟ زمین سارے کے سارے حالات، واقعات، تاریخ، ہسٹری، ساری چیزیں بیان کر دے گی کہ کہاں ظلم کیا، کس نے ظلم کیا، کون حق پر تھا، کون ناحق تھا، یہ زمین سب کچھ بیان کر کے انسان کے سامنے رکھ دے گی۔ اور فرمایا اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا۔ تعبیر دیکھیں، تیرے رب نے اس کو حکم دیا، اور وہی رب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو زمین پر نیکی کر، اصلاح کر، فساد نہ کر۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے اصلاح کے لیے، نیکی کو عام کرنے کے لیے، فساد کے لیے نہیں بنایا۔ اور آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ نکلیں گے اشتاتا، گروہ در گروہ ہو کر، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، تو جس کسی نے ذرے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ، اور جس کسی نے ذرے کے برابر کی ہوگی، شرًا، کوئی بھی برائی، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب انسان اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا۔ اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے یہی کیا ہے، گروہ در گروہ ہو کر۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر کی گئی ہے، فتأتون افواجا، اللہ کے سامنے گروہ در گروہ ہو کر جاؤ۔ اور یہ گروہ کس اعتبار سے ہوں گے؟ اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے۔ اور پھر نیکیوں میں سے ہر نیکی کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اس نیکی کو زیادہ کرنے والے تھے۔ نمازی
ایک طرف روزے دار، ایک طرف اسی طریقے سے سود لینے والے، رشوت لینے والے، سب لوگ الگ الگ کیٹیگری میں تقسیم ہو جائیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ جس دن لوگ متفرق طور پر آئیں گے۔ دنیا میں جتھے ہیں، گروہ ہیں، مافیاز ہیں جو مل کے گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں اور مل کر دوسروں کا حق غصب کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، سب اکیلے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم کے اندر آتی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اللہ فرمائیں گے جیسے تمہیں پہلے میں نے دنیا میں اکیلے بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، آج بھی اکیلے میرے سامنے آئے، اور جو کچھ تمہیں دیا تھا سب دنیا میں چھوڑ کر آ گئے۔ اور یہ کس لیے ہوگا؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، سب کو ان کا نامہ اعمال دکھا دیا جائے، کسی کے سامنے کوئی چیز ڈکی چھپی نہ رہ جائے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی تو اللہ اس کے سامنے لے آئے گا۔ اور ذرہ کسے کہا جاتا ہے؟ سرخ چیونٹیاں اگر دیکھی ہوں، سرخ جو چیونٹی ہوتی ہے، اس سرخ چیونٹی کا جو انڈا ہوتا ہے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ یا ذرے کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روشن دان سے جب سورج کی دھوپ آ رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ان میں ذرہ ہوتا ہے۔ اتنی نیکی اللہ اسے بھی سامنے لے آئیں گے، اتنا گناہ اللہ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے، کوئی چیز بھی ڈکی چھپی نہیں رہے گی۔ جہاں اتنا باریک بینی سے حساب ہوگا تو وہاں انسان کیسے سوچ لے، سمجھ لے کہ میں جو مرضی کرتا جاؤں اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اب صدیق اکبر جیسا کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ امت میں ان سے زیادہ تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے یہ آیات سنی تو کھانا چھوڑ دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی باریک باریک چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی سامنے لائے جائیں گے تو بچے گا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کے عوض اللہ رب العزت دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات، مصیبت، پریشانی کو بیچ دیتا ہے، اور وہ چھوٹے گناہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، وہ داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے مومن جائے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ سارے کے سارے مٹ گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے سارے بڑے بڑے اعمال وہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ آپ نے کہا بالکل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے اعمال وہ بھی؟ تو آپ نے کہا بالکل۔ کہا پھر تو نہیں بچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے کرم کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ گناہ کی سزا تو گناہ کے برابر ہی ملے گی، لیکن نیکی کا اجر و ثواب وہ ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا تک ملے گا، اور جس کو اللہ چاہے وہ 700 گنا تک بھی بڑھا دے گا۔ تو اس میں تسلی کا سامان موجود۔ تو کیا فرمایا؟ چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی یا چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا جو ایک ذرے کے برابر ہو، اللہ رب العزت اس کو انسان کے سامنے لے آئے گا، انسان اس کو دیکھ لے گا، یراہو، انسان اس کو دیکھ لے گا۔ آج دنیا میں علاج کے اوپر سائنس نے جتنی تحقیق کی ہے، انسان خود اپنے جسم کے اندر جو کیمرہ چل رہا ہوتا ہے اینڈوسکوپی کا، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیمرہ کہاں کہاں کیسے کیسے ورک کر۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سب کچھ انسان کے سامنے کر دیں گے اور سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہا کہ ان کو وہ صورتیں سکھا دو جو الف لام را سے شروع ہوتی، یا اس میں الف لام میم را سے شروع ہوتی، جن کے آغاز میں را کا لفظ ہے، الف لام را یا الف لام میم را۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی لمبی لمبی صورتیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، زبان میری کام نہیں کرتی، حافظہ کام نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ صورتیں سکھا دو جو حامیم سے شروع ہوتی. تو پھر یہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں یہ صورتیں نہیں سیکھ سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سورت زلزال سکھا دو. تو جب اس کو سورت زلزال سکھائی تو جب اس نے یہ آیات پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ کہنے لگا کہ اس کے اندر نہ میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، اسی صورت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاروں گا. آپ نے فرمایا بڑا سمجھدار آدمی ہے جو اس چھوٹی صورت سے بہت بڑا سبق لے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے لیکن لمبی نہیں کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہر نفسیات. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ سورہ مبارکہ لمبی نہیں لیکن جامع ایسی ہے کہ جس نے کوئی نیکی چھوڑی نہیں، کوئی گناہ چھوڑا نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ وصیت کی. فرمایا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہنا. اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا اس لیے کہ یہ جب بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے تو انسان کو تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے کافی. اللہ کی ذات کی نسبت سے ہر جرم بڑا جرم. یہ بڑا اور چھوٹا جو گناہ ہے یہ تو ہے اس کی جزا کے اعتبار سے. اللہ کی ذات کی نسبت سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، سارے گناہ بڑے. اور انسان پہاڑوں سے ٹھوکر کھا کے نہیں گرتا، انسان ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھا کے گرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان چھوٹے گناہوں سے بچنا. اور قرآن کریم نے یہ بات کی الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. فرمایا جو بڑے گناہوں سے بچیں گے ہم ان کے چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کرتے چلے جائیں گے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. نماز وضو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. تو قرآن کریم نے یہ جامع صورت مجھے اور آپ کو بھی عطا کی کہ اس جامع صورت کے ذریعے سے ہم اپنے عمل کے بارے میں غور و فکر کریں. اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو بھی حقیر نہ سمجھنا. حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم آئے، آپ نے فرمایا تھا کہ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے اتنی ہی کیوں نہ ہو کہ تم نے کنویں سے ڈول بھرا پانی کے لیے، اس کو اس کے ڈول میں ڈال دیا جو تمہارے پیچھے انتظار میں کھڑا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فلٹر پلانٹ پہ کھڑے ہوئے. ویسے تو ہم کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، وہی کنووں والا دور ہے، ایک آدمی بھر رہا ہے، چار پیچھے کھڑے ہوئے. یہی ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کیا فرما رہے ہیں کہ کسی دوسرے کو موقع دے دو، یہ بھی ایک نیکی. اور آپ نے فرمایا لا تحقیرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو. اور خواتین کو آپ نے ایک موقع پر وصیت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کسی کے گھر سے جلا ہوا کھر بھی آ جائے، آپ نے فرمایا اسے بھی حقیر نہ سمجھو. خواتین میں چونکہ زیادہ عادت ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات بھی تھے، تو آپ نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کسی کے گھر سے جلا ہوا کھر بھی آ جائے اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا. پتہ نہیں اس نے کتنے اخلاص سے بھیجے، کیڑے نہیں نکالنا کہ یہ کیا دے دیا اور یہ کیا دے دیا، ہم نے یہ دیا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا اور فلاں ہوا تھا اور فلاں ہوا تھا. آپ نے فرمایا کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، ہلکا نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا. آخری دو آیات یہ وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو سیدھا کر دینے کے لیے کافی ہیں اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں. کہ جہاں اتنی باریک بینی سے اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال کو پیش کریں گے تو وہاں کیا ہو، وہاں انسان کیسے بچ سکے گا.
وہاں بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی زندگی میں نیکی کو اپنا مقصد بنا لے اور پھر اسی میں لگ جائے، اس کے علاوہ انسان بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کے اندر ہے یرہ، انسان دیکھ لے گا، آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت بندے کو سامنے پیش کریں گے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں اس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے اس کے سامنے رکھیں گے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور بندہ اس وقت سارے گناہوں کو دیکھ کر فرمایا دل میں یہ سوچے گا کہ آج تو مارا گیا، آج نہیں بچتا۔ اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا، تو جب دنیا میں نے ڈالا آج بھی میں پردہ ڈالتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ ابھی تو بڑے گناہ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا، تو اللہ فرمائیں گے تمہارے سارے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دی، سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو زندگی میں رب سے وفاداری کر کے چلتا ہے۔ تو پھر اللہ بھی کیا کریں گے؟ زندگی میں جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، اللہ رب العزت ان کو نظر انداز بھی کرے گا، اور اللہ رب العزت نظر انداز کر کے بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لیکن گزارنی زندگی کیسے ہے کہ چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں۔ چھوٹی نیکی، چھوٹا گناہ، ان دونوں کے بارے میں ہمیں حساس ہونا۔ نیکی چھوٹی ہو تو وہ بسا اوقات انسان کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہے، زیادہ اہم اس اعتبار سے ہوتی ہے آپ چھوٹی نیکی کر کے کیا دکھلاوے، کیا ریاکاری کی نیت کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہو سکتا۔ ریاکاری اور دکھلاوا کہاں ہوتا ہے؟ بڑی نیکیاں جب انسان کرتا ہے، پھر انسان کو ہوتا ہے کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے، لوگوں کو پتہ چلے۔ تو چھوٹی نیکیاں یہ میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گی، اور چھوٹے گناہ اگر انسان اس کی عادت بنا لے تو وہ آہستہ آہستہ انسان کو بڑے گناہوں تک لے جائے۔ تو اسی لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ میرا اور آپ کا جمع ہونا، کہنا سننا قبول منظور۔